الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تعالى في عظمة رسوله الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رب ذوالجلال اپنے فضل و کرم اور اپنے حبیب طبیب کل جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف پاک اور نالین پاک کی برکتوں اور سعادتوں کے طفیل اپنی بارگاہ میں آج کی اس بابرکت محفل سعید کو قبول فرمائے. ہم سب کی حاضری اپنے مقبول اور محبوب بندوں کے طفیل اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے اور دارالعلوم کے سالانہ اس جلسے کی مبارک برکتیں آئے ہوئے تمام حضرات کو اللہ تعالی نصیب فرمائے اور اس دارالعلوم کی ہر طرح سے مدد کرنے کی اللہ ہم سب کو اور یہاں کے بسنے والے اور رہنے والوں کو اللہ توفیق عطا فرمائے اور دارالعلوم کی جملہ اہتمام کو، تنظیم کو، تنظیمی افراد کو، انتظامیہ کمیٹی کو ہر طرح سے مل جل کر دین متین کی خدمت کا نیک جذبہ اللہ انہیں عطا فرمائے اور رب العالمین آپسی اختلافات کو اور جملہ آپسی رنجشوں کو حضور کے دین کی خاطر دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی ہماری اس محفل کو دو نسبتیں حاصل ہیں. ایک تو یہ کہ دارالعلوم کا سالانہ شاید 19واں یہ جلسہ ہے اور دوسری نسبت یہ حاصل ہے کہ جلسے کا ٹائٹل دیا ہے جشن معراج النبی. میرے خیال سے 16 تاریخ کو معراج النبی کی شب تھی اور آج 19 تاریخ ہے، تو اس مناسبت سے بھی ایک نسبت حاصل ہے. میں نے قرآن مجید کے 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کی روشنی میں کچھ دینی معروضات سننے سمجھنے کی ہم آپ لوگ کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ قرآن مجید کے اس فیضان سے ہمیں اللہ تعالیٰ
جو حاصل ہو، جو سنیں سمجھیں اور جو ہمیں نصیب ہو، اللہ اسے ہمارے ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ بنا۔ دارالعلوم کی نسبت سے آپ میرے خیال سے خطبہ کے، مجھ سے پہلے صبح سے جلسہ چل رہا ہے تو مختلف موضوعات پر آپ نے باتیں سنی ہوں گی۔ ہاں، ایک اتنی بات دارالعلوم کے حوالے سے ضرور کہہ دوں کہ دارالعلوم کو بنانا، چلانا، سنبھالنا، پڑھانا، اس میں پڑھنا، دامے درہمے قدمے سخنے کہہ کر، چل کر، 2 روپیے دے کر، 2 روپیے سنبھال کر، ہر لحاظ سے مدد کرنا، یہ وہی کر سکتا ہے جس کا ہر عمل دارالعلوم کی خدمت کی نسبت سے رسول اللہ کی بارگاہ میں منظور ہو۔ اب زیادہ اس پر بات زیادہ نہیں کرتے، اللہ نے جس کو جتنی توفیق دی ہے۔ تو امام شافعی کا میرے خیال سے قول ہے، اب آپ لوگ ہوتے تو میرے خیال سے شاید نہ بولتا، یوں ہی بول دیتا، لیکن یہ مولانا لوگ ہیں، پکڑ لیں گے، اسی لیے شاید امام شافعی کا قول ہے کہ کن عالمن، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ خود عالم بنو، آپ خود پڑھو، عالم بنو۔ اگر عالم نہیں بن سکتے، عمر گئی، کیونکہ پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہے لیکن عمر ہے، اب 80 سال کے آدمی کو آپ بٹھا کے کہو ہاں کوئی پڑھانے والا ہو محی الدین جیلانی جیسا، تو پھر کوئی بات نہیں، 80 سال کا ہو کہ 90، وہ تو قبر سے اٹھا کر بھی پڑھا دیتے ہیں۔ لیکن زمانے اور پڑھانے والوں کے تقاضوں کو دیکھ کر ایک عمر ہے جو اسکولی اور جو مدرسے کی عمر ہے، تو اب اگر وہ عمر بیت گئی تو پھر پریوار کے رشتہ داروں کی جوابداریاں بھی ہیں، گھر پریوار بھی ہے۔ اگر عالم نہیں بن سکے کسی بھی وجہ سے، تو امام شافعی کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ایک اور چانس ہے، اور وہ چانس یہ ہے کہ اب تو عمر بھر علم حاصل کرنے والا بن جا۔ اب علم حاصل کرنے کے کئی راستے ہیں، وہ ایک تو ہے عالم بنے گا تو بھی علم حاصل کرے گا، لیکن یہ دوسرا علم حاصل، ایسی مجلسوں میں چلا جا جہاں پہ فتنہ نہ بٹتا ہو، علم بٹتا ہو۔ ایسی مجلسوں میں چلا جا، ایسے استاد اور مولانا اور علماء کی سنگت لے لے، ایسے پیران عظام کی سنگت میں بیٹھ کہ جہاں پر علم کی اور نالج کی اور دین کی سمجھ یا جس طرح سے اچھی زندگی اور اچھے انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا، اتنا بیزی ہے کہ اتنا بیٹھ نہیں سکتے، اتنا لے نہیں سکتے، تو کوئی بات نہیں، آگے فرماتے ہیں کہ علم سننے والا بن جا۔ وہ گھر پر بیٹھ کر بھی سن سکتا ہے، ٹی وی ٹیلی ویژن پہ سن لے، یوٹیوب پہ سن لے، فیس بک پہ سن لے، انسٹا پہ سن لے، اور کئی سارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم میں بیٹھ کے الیکٹرانک میڈیا سے سن لے، سوشل میڈیا سے سن لے، یا اور کسی ذرائع سے سن لے، لیکن علم سننے والے بن، فتنہ سننے والے مت بن، کیونکہ اس میں تو سننے میں تو سب ہوگا، تو اچھا ہی سننے والا بن۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا، سننے کا ٹائم نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو آخری بات کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم علم جن کے پاس ہے ان سے محبت کرنے والا بن۔ اگر یہ چاروں میں سے کچھ نہیں بنا تو گیا، تو پھر جیے نہ جیے، تو کھانا پینا تو جانور بھی اچھا خاصا کھا رہا ہے، اور اس وقت تو پوزیشن یہ ہے دنیا کا کہ کتے اوریجنل بسکٹ کھا رہے ہیں، اور کتے ہو کر بی ایم ڈبلیو اور مرسیڈیز کاروں میں گھوم رہے ہیں۔ انہی چاروں میں سے کچھ بن، اگر کچھ نہ بنا تو زندگی کیا، اور اگر یہ چاروں
نہ عالم بن سکا، نہ متعلم بن سکا، نہ سامع بن سکا، تو چھیلا چانس یہ ہے کہ محبت کرنے والا بن جا، پانچواں مت ہونا۔ پانچواں کیا ہوگا؟ تو مولوی نہیں ہوگا، پڑھنے والا نہیں ہوگا، محبت کرنے والا نہیں ہوگا، تو کہیں نہ کہیں سے نقصان دینے والا ہوگا۔ تو شافعی کہہ رہے ہیں کہ یا تو عالم بن، یا علم حاصل کر، یا علم سن، یا علم سے محبت کر۔ اگر چاروں نہیں ہیں تو پانچواں مت بننا۔ زندگی میں کبھی علم کو نقصان دینے والے مت بننا، مدرسوں کو نقصان دینے والے مت بننا، علماء کو نقصان دینے والے مت بننا، نفرت کرنے والے پر مت بننا۔ ہو سکے تو محبت کرنے والے بنو، یہی زندگی ہے۔ خود بھی محبت کرو اور محبت سے اوروں کو بھی جینے۔ یہ ہو گیا مدرسے کے حوالے سے اتنی سی بات۔ اب اتنی بات اگر سمجھ میں آئے تو بہت کچھ ہے۔ ہم اسی جھنجھڑ میں دنیا میں رہتے ہیں تو ہمارے دل کہیں نہ کہیں شیطان خون میں گردش کرتا ہے، خون میں۔ رسول اللہ کی مسجد میں، یاد رکھیے گا، رسول اللہ کی دنیا میں ٹاپ کوالٹی کا شہر، ہر شیتر سے آج دنیا ایکسپٹ کر رہی ہے۔ یہ اوپن دنیا ہے، کوئی لکی چھپی بات نہیں ہے، چھپی ہوئی باتیں ہیں۔ پوری دنیا ایکسپٹ کر رہی ہے کہ ٹاپ کوالٹی کی سٹی ہر شیتر سے، جس کا واتاورن شدھ، بہترین، خوبصورت، ہر لحاظ سے اگر کوئی دنیا میں شہر ہے تو اس کا نام ہے مدینۃ المنورہ۔ اور بھی اس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، خوب بہترین ہوگا، ہے اور بھی ہوگا۔ ہر لحاظ سے مدینہ ٹاپ پر ابھی ہے، رسول اللہ کے جگ میں بھی تھا، قیامت، اور اتنا ٹاپ پر ہے کہ ساری دنیا میں دجال گھومے گا، کئیوں کو الٹ پلٹ کر دے گا، لیکن مدینے نہیں جا پائے گا، مکہ بھی نہیں جائے گا۔ لیکن اس وقت میں نے صرف مدینہ کو لیا، نہیں جا پائے گا۔ اتنا اچھا شہر مدینۃ المنورہ، اور حکومت کس کی؟ رسول اللہ کی۔ اس وقت بھی ہے لیکن روحانیت میں ہے، ظاہر میں کوئی اور ہے۔ اس وقت ظاہر میں حکومت رسول اللہ کی، مصلی کے امام رسول اللہ، خطیب بھی رسول اللہ، مفتی بھی رسول اللہ، پیر بھی رسول اللہ، سکہ بھی رسول اللہ کا، فیصلہ بھی رسول اللہ کا۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، اس کو پکڑ کے رکھنا، سنبھال کے رکھنا۔ جب مدینے میں حضور کی موجودگی میں، حضور ہی کی مسجد میں، حضور ہی کی حکومت میں 300 منافق ہو سکتے ہیں، تو آپ کے گاؤں اور آپ کے علاقے اور آپ کے ہندوستان میں کتنے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو اندازہ لگاتے رہیے، اس لیے دور ہے، اسی فتنے میں ہم جیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک ٹارگٹ لے کے چلیے، ہم سب لوگ رسول اللہ کے غلام ہیں۔ پہلی نسبت، پھر جیلانی ہو، پھر نقشبندی ہو، پھر قادری ہو، پھر سوروردی ہو، پھر چشتی ہو، پھر کچھ بھی ہو، یہ سب بات کی بات ہے۔ سب سے پہلے ہم محمدی ہیں، ہماری نسبت حضور سے ہونی چاہیے۔ دلوں کا ناطہ گنبد خضرا سے ہونا چاہیے۔ جو گنبد خضرا کا ادب نہ کرے، وہ لاکھ قرآن پڑھے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ جو حضور میں غلطیاں ڈھونڈتا پھرے، وہ باپ بھی ہے تو مومن ہو نہیں سکتا۔ مومن اسے کہتے ہیں جس کا اندر یہ کہے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کہا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب اس میں ادھر ادھر دلیل بازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضور کو ماننے میں کون سی دلیل بھائی چاہیے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، چاہیے؟ کلمہ پڑھ کے اگر یہ کہ ٹھیک ہے بھائی پیر ماننے کے لیے دلیل چاہیے، اتنا عمل ہوگا تو پیر بنے گا، یہ ہوگا تو پیر بنے گا۔ مولوی ہونے کے لیے بھی ڈگریاں چاہیے، سرٹیفکیٹ چاہیے، ثبوت چاہیے، لیکن میرے محبوب کو بے مثال ماننے کے لیے کیا چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے۔ وہ بے مثال ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ آج دنیا میں اس کا شہر جیسا کوئی شہر نہیں۔
हजारों दलीलें हैं, लेकिन जिस मदीने में करम भूमि जहां रसूलुल्लाह आराम फरमा है, उस शहर जैसा दुनिया में कोई शहर नहीं है, मदीने जैसा कोई मदीना नहीं, मदीने की शुद्ध वातावरण जैसी किसी जगह वातावरण नहीं है, मदीने की हवा जैसी कोई हवा नहीं, मदीने की फिजा जैसी कोई फिजा नहीं, मदीने के पानी जैसा कहीं पानी नहीं, मदीने की सुथराई जैसी सफाई जैसी कोई सफाई नहीं, मदीने के अमन जैसा कहीं अमन नहीं, मदीने की आस्ती जैसी कोई आस्ती नहीं। 1400 साल गुजर गए मेरे मोहम्मद, तेरा शहर बेमिसाल है और दुनिया कह रही है अजब रंग पर है बहारे मदीना, सब जन्नते हैं निसारे मदीना, मुबारक रहे अंदलीबो तुम्हें गुल हमें गुल से प्यारा है सारे। आए है नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मदीना। शहर बेमिसाल है तो महबूब तू कैसा होगा? तेरा शहर बेमिसाल है, दर्दमंद दुनिया भर से जाए, फैमिली के टेंशन दर्द है, दर्द दुनिया दर्दों का मरकज है, यहाँ सुकून नहीं है, पूरे दर्द लेकर मदीने की पाक धारा पे कदम रखा, धरती पे कदम रखा, तो दर्द कहाँ चले गए मालूम नहीं। तेरे हर एक गुंबद को देखकर दर्दमंदों के दर्द दूर हो जाए मेरे मौला। जब तेरे मोहम्मद का गुंबद इतना खूबसूरत है तो जिसे तूने बनाया वो मुस्तफा कितना, हाय वाह 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 वाह, बहुत खूब। इसीलिए हुजूर को मानने के लिए कोई दलील या दलील बाजियों का काम है, करने दो जो करें, हम तो मानते हैं तुझे बिना दलील, कोई दलील नहीं। और अगर तुझे मानने से, अरे एक बुजुर्ग का कौल मैंने पढ़ा, वो कहता है अगर मेरा खुदा मुझे जहन्नम भी भेज दे तो मंजूर है। क्या है? जहन्नम मंजूर है। अरे भाई जहन्नम क्यों मंजूर? का मंजूर है, कोई रब से शिकायत नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मौला क्यों जहन्नम दे रहा, उसकी मर्जी, वो मालिक है, इधर डाले कि उधर डाले। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि मेरे मौला तू इधर भेज या उधर भेज, इतनी अर्जी है कि जिधर भी रखे मेरे दिल से मेरे मोहम्मद की मोहब्बत मत निकालना। मेरा दिल तेरे महबूब के लिए तड़पना चाहिए, मेरे दिल की तार तेरे महबूब के गुंबद से लगनी चाहिए। अगर मेरा यार मेरे मन में है तो दोज़ख भी मेरे लिए जन्नत। इसीलिए भाई हुजूर को मानने में कोई दलील नहीं, कोई नहीं चाहिए। और जो रसूलुल्लाह पर मिंबर मुसल्ले पे खड़ा होकर, भले मौलवी हो, भले पीर हो, भले हजार हाथ तंजीमें हो, भले कितना भी बड़ा हो, लेकिन मुसल्ले और मिंबर और कुर्सियों पर बैठकर अगर हुजूर के लिए नाप तोल की बातें करे तो समझ जाना कि मदीने के उन मुनाफिकों की हवा लगी है। हुजूर नबी अकरम को हम मानते हैं, दिलो जान से मानते हैं। बेशक। और अल्लाह ताला ये मोहब्बत हमारी हुजूर से सलामत रखे। आमीन। फिर आप चेक करते रहिएगा, मोबाइल अपना उस चार्जर से चार्जिंग कीजिए जो ओरिजिनल हो, बेशक, वरना मोबाइल की बैटरी के खराब होने के संकेत है। बेशक। आज की भाषा यही है, डुप्लीकेट चार्जर यूज मत कीजिए, टूक वक्त में बैटरी खराब हो जाएगी। तो जिस तरह बैटरियां खराब होती हैं डुप्लीकेट चार्जर व इस्तेमाल करने से, वैसे डुप्लीकेटों की तकरीरें सुनोगे तो ईमान की बैटरी कमजोर हो जाएगी। इसीलिए बात भी उन्हीं की सुने जिनकी सुनकर हमें हुजूर की याद ताजा हो जाए। ये 4 चीजें हैं, 5वां मत बनना। ये इमाम शाफई की नसीहत है। इसीलिए आप सब कलरा शरीफ वालों, अतराफ के लोग, पूरी फलोदी क्षेत्र के किसी भी खानका से जुड़े हो, किसी भी आलिम से जुड़े हो, लेकिन जुड़कर हुजूर नबी अकरम के दीन का काम करने का जज्बा पैदा करें।
اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اب جو میں نے آیت پڑھی ہے تھوڑی گفتگو اس پہ کر لیں۔ واہ میں نے 15ویں پارے کو پڑھا ہے۔ میں اب معراج النبی کے حوالے سے تو بہت عمدہ باتیں، بہت عمدہ باتیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر معراج شبد پر بولنا چاہیں تو گھنٹوں بول جائیں، واہ لیکن اس وقت ٹوک وقت میں دو ہی باتیں۔ ایک، رسول اللہ کو معراج اللہ نے کیوں کروائی؟ واہ واہ سبحان۔ معراج ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ بات نہیں ہے، فائنل ہوئی۔ سمجھے میری بات؟ جو یہ کہیں کہ معراج ہوئی کہ نہیں ہوئی، جسمانی ہوئی کہ روحانی ہوئی، خواب میں ہوئی کہ جسم جاگتے میں ہوئی، جسم کے ساتھ گئے کہ خالی روح گھومنے گئی، ان باتوں میں اہل سنت پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ بے شک بھئی آپ سمجھ رہے ہیں؟ ان باتوں میں پڑھنا ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو سیدھا دھڑا دھڑ فیصلہ ہے کہ رسول اللہ گئے معراج میں جسم کے ساتھ گئے۔ بے شک بے شک۔ ہاں وہ کچھ چیزیں اب فیس بک پر بھی آ رہی ہیں، بیانات بھی آ رہے ہیں، آپ سب موبائل یوز کرتے ہیں تو نہ سنو تب بھی آ جائے، یوں دھکا دے دے تب بھی آ جائے، تو کوئی الٹی سیدھے باتیں ہو جائیں حضرت ماں سیدہ عائشہ صدیقہ کے حوالے سے، تو ان کا ارتھ کچھ اور ہے، سمجھنے والے جو سمجھیں۔ آپ کو تو ایک ہی بات ذہن میں رکھنی ہے، پہلی بات، میں میرے رسول کی عظمت کے لیے کسی دلیل کا محتاج نہیں، سیدھی بات۔ یہ مولویوں کو دیے بھئی آپ لڑتے رہو، یہ ہوا نہیں وہ ہوا نہیں، ہم تو اتنا ہی مانتے ہیں کہ کائنات میں جب مدینے جیسا کوئی نہیں تو محمد جیسا کون؟ سیدھی بات، بس اس کا سودا۔ لمبی جوڑی بات اپنے کو کرنی نہیں، ایک بات۔ دوسری، آپ اس وقت کلرا میں سوئے تھے رات کو، ٹھیک، سیدھی سادھی عقل کی بات ہے۔ صبح میں آیا تقریر کرنے تو بھائی صاحب یہ کھڑے ہو گئے، کہا مولانا صاحب رات کو میں گاندھی دھام آیا تھا، سمجھ رہے میری بات؟ یہ چاچا حضرت مولانا صاحب رات کو میں گاندھی دھام، بھائی ایڈوکیٹ صاحب بول دیں، نہیں ایڈوکیٹ تو پہنچ سکتے ہیں لیکن عام آدمی کی بات، یہ تو گاڑی لے کے کب بھی پہنچ جائیں، فلائٹ لے کے پہنچ جائیں، چھوڑیے۔ چاچا کہے کہ مولانا صاحب میں رات کو آپ کے گاندھی دھام تھا، کانڈلا کوٹ، ہو سکتا ہے ٹرک لے کے آئے ہو، کھٹارا لے کے، نہیں ٹرک میں کھٹارا کچھ بھی نہیں، وہ تو پھر پہنچتے پہنچتے صبح نکلتا ہوں تو شام کو پہنچتا ہوں۔ گاڑی آدمی گاڑی چلائے گا کہ گاڑی کو اڑائے گا تو نہیں، میں رات کو آیا تھا، پھر فجر نماز میں نے کنڈلا کی جامع مسجد میں پڑھی اور ناشتہ میں نے اپنے گھر پہ کیا۔ کتنے بجے؟ بھائی آدھے گھنٹے کے بعد فجر نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو چائے تو بیوی کے گھر ہاتھ کی پیے میں۔ ارے یار تم رات کو ادھر تھے، فجر نماز کنڈلا میں پڑھی اور چائے آپ کے کلرا میں پی، چاچا یار بات ہضم نہیں ہو رہی۔ ارے مولوی صاحب خواب میں گیا تھا۔ ارے بھائی تو پہلے بول دیتا نہیں یار، خواب کو کیا بولتے ہیں؟ سپنا میں گیا تھا، اور سپنے میں تو آپ دلی بھی جا سکتے ہیں، سپنے میں تو آپ دیش کے پرائم منسٹر بھی بن سکتے ہیں، سپنے میں تو آپ فلائٹ بھی اڑا سکتے ہیں۔ سپنا ہے تو سپنے کی کیا بات کر رہے ہیں بھائی، چھوڑیے اس کو۔ میں نے تو چاچا سوچا کہ آپ واقعی، نہیں مول صاحب واقعی تو آپ چلتے چلتے تھک گئے، ہم بوڑھے آدمی کہاں سے جائیں۔ اچھا چھوڑیے بات، تو سپنے کی بات ہی نہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر رسول اللہ سپنے میں گئے تھے مسجد اقصیٰ تو مکے والے سب پاگل تھے جو صبح بیٹھ کے سنا رہے تھے؟ سپنے میں تو آپ کہیں بھی جاؤ، تو دلیل معراج ہوئی نہ ہوئی اس پہ نہیں ہے، دلیل اسی بات پر ہے کہ رسول اللہ واقعی گئے ہیں، جسم کے ساتھ گئے ہیں، سوئے تھے ام ہانی میں، ام ہانی کے گھر، سوتا دنیا نے دیکھا، ام ہانی کے گھر سے اٹھتا دنیا نے دیکھا، لیکن اس بیچ کے 2-4 گھنٹے میں کیا ہوا یہ خدا جانے، خدا کا مصطفیٰ جانے۔ واہ واہ، یہی تو معراج ہے۔ اور دوسری بات، معراج النبی حضور کا معجزہ ہے، بے شک، اور معجزہ اگر سب کی عقل میں آ جائے تو معجزہ کیسا؟ بے شک بے شک، سب کی عقل میں آ جائے تو معجزہ کیسا؟ اسی لیے رسول اللہ کو فائنل، اس میں دورائے نہیں ہے،
ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کو معراج ہوئی جسم کے ساتھ، بے شک تن من سے حضور گئے ہیں معراج میں۔ اب دوسری بات، اگر معراج حضور کو ہوئی، آسمانوں پر گئے، تو قرآن میں تو خالی مسجد اقصیٰ کا بیان ہے، آسمان کا تو بیان ہی نہیں۔ بے شک وہ ٹھیک ہے، سورہ نجم کی کچھ آیتوں میں ادھر ادھر اشارے ہیں، لیکن میں ایک مجموعی بات کر رہا ہوں کہ بات تو خالی مسجد اقصیٰ تک کی ہے کہ اللہ نے مسجد اقصیٰ تک رسول کو معراج کروایا۔ تو آپ تو بول رہے ہو کعبہ قوسین گئے، ادنا گئے، دنا گئے، فتح اللہ گئے اور اللہ سے ملاقات، یہ تو قرآن میں ہی نہیں۔ تو اب دوسری بات سنیے، یہ ساری دلیلیں ہیں، میں تو خالی ایک ذہن آپ کا سیدھا سادہ ہو جائے اس کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ تو اب اس کا جواب سنیے، ہم لوگ زمین پر رہتے ہیں کہ آسمان پر؟ زمین بولیے۔ اور قرآن ہمارے لیے ہے کہ فرشتوں کے لیے؟ ہمارے لیے۔ قرآن کو کون پڑھے گا؟ انسان پڑھے گا؟ انسان ہی تو پڑھے گا، سب پڑھیں گے تو انسان پڑھیں گے۔ فرشتوں کے لیے وہ ہدایت کے لیے نہیں ہے، کس کی ہدایت کی؟ ہدی للناس۔ کس کے لیے آیا ہے؟ انسانوں کی ہدایت کی۔ اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم انسان کتنے بھی اونچے اڑ جائیں لیکن ہماری اڑان تو زمین پر ہی ہوگی، اڑ اڑ کے فلائٹ میں جائیں گے، اڑ اڑ کے گھراؤں پر جائیں گے، لیکن ہماری تو دوڑ بھاگ تو زمین پر ہی ہے، اہل زمین ہے، زمین سے جڑے ہیں۔ تو جب زمین والوں کو بات کرنی تھی تو اللہ نے زمین ہی کے سفر کا بیان کیا۔ واہ سبحان اللہ، زمین والوں ہی کو تو سمجھانی ہے تو زمینی سفر بیان کیا کہ میرا محبوب مسجد الحرام میں آرام فرما رہا تھا، وہاں سے ہم نے معراج کروائی مسجد اقصیٰ تک۔ مسجد اقصیٰ لمٹ ہے آپ کی، اس کے سفر کی لمٹ نہیں ہے۔ یہ تمہاری سمجھ اور تمہارے شعور کی سمجھ حد ہے، تو جتنا تم سمجھ سکو اتنا سفر میں نے بیان کر دیا۔ قرآن کہہ رہا اب رہی بات اگلے سفر کی، تو آگے تم جا نہیں سکتے تو تمہیں بیان ہی نہیں کیا۔ اب رہا میرے حبیب کی حدوں کی بات، تو جس طرح خدا لامحدود ہے اپنی ربوبیت میں، ویسے مصطفیٰ لامحدود ہے اپنی محبوبیت۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے قرآن مجید نے اس حصے کو بیان کیا۔ اب آئیے رسول آپ میری طرف دھیان دیجئے کہ بھائی میں تو دور سفر کر کے آیا ہوں، بس 10-1 منٹ میں بات ختم ہو جائے گی، پورا دھیان میری طرف۔ اور آپ لوگ اگر دھیان ادھر ادھر کریں تو اتنے نیورے ہم بھی نہیں ہیں کہ چلاتے رہیں، سمجھے؟ آپ کو اگر من نہیں ہے تو اتنا تو ہم بھی ایسے نیورے تو گھوم نہیں رہے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، ایک رسم پوری کر دیں۔ یہ رسم بسم نہیں، آپ دل لگا کے سنو گے تو ہی دل لگا کے میں سناؤں گا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اس لیے پورا دھیان میری طرف، اور یہ بیچ میں چھوڑے لوگ اٹھنا بیٹھنا بند کرو، نہیں تو پہلے سے دور چلے جاؤ۔ پورا دھیان میری طرف، سمجھے؟ اب سوال یہ ہے کہ حضور کو معراج کیوں کروایا؟ چلو معراج ہوئی، جسم سمیت ہوئی، حضور گئے خدا کی بارگاہ میں، حدوں سے ماورا گئے، لیکن گئے کیوں؟ سمجھے؟ معراج کیوں کروائی؟ کیا ضرورت پیش آئی؟ کیوں رسول اللہ کو اللہ نے بلایا؟ اور کب معراج ہوئی ہے؟ 50 سال کے بعد۔ تو 50 سال تک نہیں بلایا، اب کیوں بلایا؟ معراج کیوں کروائی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ جی اب جواب سنیے گا، 2 جواب آج کے لیے، جواب کئی ہے لیکن آج کے لیے صرف 2 جواب۔ ایک، جو ملک کا بادشاہ بنتا ہے، جو ملک کا پرائم منسٹر بادشاہ، اسے یہ تو سمجھ ہونی چاہیے بادشاہ بننے کے بعد کہ میری حکومت کا شیتر فڑ کتنا ہے۔ واہ واہ سمجھے؟ جی آپ لوگوں کا دماغ حاضر نہیں ہے اس وقت، کئی لوگوں کا، تو آپ اتنی میں نے محنت کی ہے تو دماغ کو حاضر رکھیے گا۔ دماغ کہیں اور آپ کے گھوم رہے ہیں، اس کو واپس لے آئیے ادھر اسی جگہ۔ بادشاہ ہو، آپ کا گاؤں کا سرپنچ ہوگا، سرپنچ آپ بنا دو اور 12 مہینے بعد، 2 سال بعد، 5 سال ہی ہوتی ہے سرپنچائی،
ہے، اور 2 سال بعد 3 سال بعد آپ پوچھو، 5 سال بعد بھی پوچھو کہ یار سرپنچ صاحب ہمارے گاؤں کی حد، وہ کہے وہ تو مجھے معلوم نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی؟ ارے میاں تو سرپنچ ہو کے ہمارے یہاں دو کیا بولتے ہیں حدود ہوتی ہے. ایک گام تڑ، آپ اس کو اپنی مارواڑی میں کیا بولتے ہیں معلوم نہیں، جو گاؤں کی حد ہے، اور ایک گاؤں کا سیماڑا. وہ دونوں چھیترفل گاؤں کے ہیں. ایک کا 7 بار نکلتا ہے جو گاؤں کی حد میں، لیکن ایک وہ آکرنی والی چوپڑا ہوتا ہے، ویرا پوچھ. اس وقت نکل رہی ہے نا، اور نہ نکلی ہو تو سب نکال لینا بھائیو، پھر اچانک وہ دادا والا وہ پہنچ آئے گا. سمجھ گئے؟ اسی لیے اپنے کاغذات کو مکمل رکھیے. اسی لیے پھر کہیں ایسا ہوسا نہ ہو پھر آپ کہو بابزی دعا کرو، پھر دعاؤں کا ٹائم نہیں ہوتا. دعائیں یہ ہے، یہ دعا ہے کہ ہمیں بابزی کا فیضان یہ ہے کہ ہمیں یہ شعور آ جائے کہ ہمیں کاغذات کلیئر رکھنے. یہی دعا ہے. ٹھیک ہے. اب سرپنچ ہو کر اپنی حدود نہ جانے گاؤں کی تو آپ کیا کرو؟ عجیب سرپنچ ہے یار، گاؤں کی حد ہی معلوم نہیں ہے اس کو. تو حیرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے میرے نوجوان چھوکروں، آپ سمجھ رہے ہو لڑکوں، گاؤں کی حد سرپنچ کو معلوم نہیں. آپ کا کھیت ہو، آپ کو معلوم ہی نہیں. وہ سیڑا کیا بولتے ہیں اس کو؟ سیڑا ہی معلوم نہیں ہے. تو باپ کیسا جو گاؤں کا سیڑا اپنے کھیت کا سیڑا نہ جانے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو بادشاہ جیسے ہمارے پرائم منسٹر ہیں اس وقت پورے ہندوستان کی سرحدوں کو جان رہے ہیں. یہ پرائم منسٹر کے عہدے کے پد کے مطابق اس کی گرما ہے، وہ جانتے ہیں. تو بادشاہ ہو کر حدود نہ جانے، وہ بادشاہ کیسا؟ 50 سال زمین پر بیت گئے رسول اللہ کو، 50 سال بیت گئے، بچپن گزر گیا، جوانی گزر گئی، شادیاں ہو گئی، دوست بن گئے، کلمہ پڑھا دیا، مرید بھی بن گئے، ماننے والے ہو گئے، قرآن کی تعلیمات آ گئی. لیکن میرے محبوب تیری حدیں یہ نہیں ہیں. واہ 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 واہ. تیری حدیں صرف یہ نہیں ہے. کبھی ابو جہل کی طرف سے گالی، کبھی عتبہ کی طرف سے، کبھی دشمنوں کا پلٹوار. تو محبوب تو دل میں یہ نہ سوچ کہ یہ زمین والے مجھے ستا رہے ہیں. تیری سلطنت خالی اتنی نہیں ہے، تو خالی زمین کا بادشاہ نہیں. میرے محمد ذرا آجا، تجھے بتاؤں کہ تیری سلطنت کی وسعت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقام مصطفیٰ. میرے محبوب تجھے بتاؤں کہ تیری وسعتیں کیا ہیں. آ میرے محبوب آجا، تو سویا رہے ہو میہانی کے گھر، جبرائیل جا میرے محمد کو دھولا بنا کے لے آ، تاکہ دکھاؤں کہ 7 زمینیں بھی تیرے زیر اثر ہے، آسمان بھی تیرے زیر کرم ہے، عرش بھی تیرے زیر پاؤں ہے. میرے محمد تیرے رتبے کیا ہے تو خود دیکھ اپنی نگاہوں سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوب. آپ لوگ سمجھ گئے؟ اچھی طرح یہ سمجھے ہوئے ہیں، اس حد سے اوپر والے سمجھے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ اپنی حدیں دکھانے کے لیے. کیا دکھانے کے لیے؟ رسول اللہ کی سلطنت کی حدیں. اب جب حضور یہاں سے نکلے، یہاں سے زمین سے، تو رسول اللہ سے پہلے بھی کچھ سلطان تھے جن کی تعداد 1.25 لاکھ کے قریب ہے. میرے رب نے کہا اے سلطانو، تم بھی ہو اپنے اپنے وقت کے سلطان، ذرا آ جاؤ، یہ کائنات کا سلطان آ رہا ہے. وہ آ گئے مسجد اقصی میں، وہ آ گئے مسجد. ارے بھائی چھوڑیے، لوگ تجھے دیکھ رہے ہیں، یہ بیچ میں الٹ پلٹ مت کر، پورا تانا کوڑ دیتا ہے. آپ درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو حضور کی چلتی ہو صلاۃ و سلام. دماغ کس کام کا جو ادھر ادھر جائے؟ بے شک بے شک. محبوب کی بات چلے اور کوئی ادھر ادھر جائے، چھوڑیے سارے کام بعد میں دیکھ لیں گے. اس وقت صرف ایک ہی فوکس رکھنا ہے کہ جس محمد کو میں مانتا ہوں وہ میرا محمد کس شان والا ہے. واہ واہ. تاکہ آپ کے دل میں کوئی یہ نہ ڈال دے کہ محمد کی شان کو مانو نہ مانو، اعتراض ہو، کوئی یہ نہ ڈال دے کہ آپ غلط ہو کہ صحیح ہو. میں صحیح ہوں کہ میرا محمد بے مثال. اور جب رسول کو بات رسول کی آئے تو پاگل ہو کر مصطفیٰ کو مانو.
وہ عقل کس کام کا جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے جائے. ہم تو تیری چوکھٹ کے مجنوں ہیں. اے واہ واہ واہ. ہم عقل مند ہیں دنیا کے لیے, گلیے یار میں تو پاگل ہے. بے شک بے وہ شک. پاگل تھے, پاگل فن میں مان رہے تھے. دیکھو ابو بکر کو کہ مانا تو کیسے مانا. اسی لیے حضور کی بات ہو تو آپ بھی الٹ پھلٹ مت کیجئے, اسٹیج والوں بھی مت کرو. پھر آپ کہو گے مولانا میں ڈانٹتا ہے. بے شک. میں بھی نہیں کر رہا ہوں, مجھے بھی فون آتے ہیں, میرا بھی کام ہے, لیکن سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھے ہیں. اسی لیے پورے دیانت دانی سے سنو. میں جو بات کر رہا ہوں تو مکمل اس کو سنو. کہ میرے محبوب جبرائیل جا, میرے محبوب کو ام ہانی کے گھر سے لے کے آ. تو پہلے اطلاع کیوں نہیں دی کہ محبوب آج تیار ہو جاؤ, میرا بندہ آ رہا ہے لینے کے لیے؟ نہیں, اطلاع نہیں دینی. میرے محمد کو سوئے سوئے جگا کے لے آنا ہے. میرے محبوب تجھے سلطنت دکھاؤ. میرے محبوب ابو جہل عتبہ شیبہ ان کی دشمنیوں میں کیا الجھ کے بیٹھ گئے. آپ سمجھتے ہو کہ یہ مجھ سے دشمن, ارے یہ کیا جانے تیرے رتبے کیا ہے. یہ ممبروں پہ کھڑے ہو کر بولنے والے کیا جانے کہ مدینے والے کے رتبے کیا ہیں. یہ تو اپنی عقل سے باتیں کریں گے. محبوب آجا, جبرائیل جا میرے محمد کو لے کے آ. اب معراج کیوں کروائی؟ ایک جواب اس کا. میرے محبوب حضرت جبرائیل آئے. رب نے کہا جبرائیل کپڑا تو میرا محبوب ویسے ہی ستھرائی پہنتا ہے. 1400 سال کے بعد بھی رول شریف میں جاؤ گے تو کپڑا ویسا کا ویسا ہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن پھر بھی جنت کا کپڑا لے کے جاؤ. سلطنت بدلتی ہے, بے شک کبے بھی بدل جاتے ہیں. بے شک. قاری بنا ہے تو وائٹ پگڑی بندوا دی ہے, سوجا میں عالم بنے گا تو زبردست جبہ بھی ساتھ میں پہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مکھ منتری تھے, آج کے پرائم منسٹر ہمارے مکھ منتری تھے گجرات کے, تو اور مقام تھا. لیکن آج پرائم منسٹر ہیں تو اور ان کی پد اور گریما بڑھ گیا. تو جیسے جیسے سلطنت بڑھتی ہے ویسے ویسے رتبے بڑھتے ہیں. اسی لیے محبوب یہاں کا لباس بھلے ہو لیکن یہ جبہ لے کے جاؤ, جنتی جبہ. میرا خلیل اگر زمین پہ گھومے تو جنت سے کھلت بیچ دوں. یہ تو میرا حبیب ہے. لے جا یہ جبہ, جنت سے لے جا. پانی لے جا. میرے محبوب کو بولنا وضو کرے گا حرم تو ویسے ہی حرم ہے, زمزم تو ویسے ہی زمزم ہے. لیکن آج میرے یہاں رہا ہے تو تیرا وضو بھی ہوگا تو زمزم سے نہیں, زمزم سے تو انہوں نے وضو کر لیا ہے جو آگے سلطنت کر گئے. اب انہی کو تجھے امامت کروانی ہے تو پانی بھی ہم بھیج رہے ہیں. سبحان اللہ. پانی بھی آ گیا. اب جبریل جیسے پہنچے سیدہ ام ہانی کے گھر, یہ آج کا حرم, وہی گھر ام ہانی کا گھر ادھر ہی, وہ جو ترکی والوں کا بنا ہوا ہے نا, وہ پتھر والا ڈیزائن والا, انہی میں سے کوئی ایک جگہ ہے. اب حضرت جبرائیل حرم میں آئے, رسول اللہ تو آرام فرما. رات کے کتنے بجے ہوں گے؟ جب دنیا سو رہی تھی تب یہ سلطنت کا بادشاہ گھومنے نکلا تھا. ہاں دنیا سو رہی ہے, اب پورا مکہ گیا, پورا دنیا سو رہی ہے. میرا مولا تیرا محبوب تو سو رہا, آرام جگاؤں, آواز دوں, کنڈی کھٹکھٹاؤں, باہر سے آواز دوں. رب نے کہا کوئی اور ہوتا تو آواز سے اٹھ جاتا, میرا محبوب ہے. یہاں سانسوں کو زور سے لینا بھی بے ادب ہے. یہ سانسوں کو زور سے لینا بھی بے ادبی. ادب ہست گا زیر سما زرش نازک تر کے نفس گم کردہ میں آیت جنید و بایزید. واہ واہ. تو کیا کروں مولا؟ جبرائیل کے لیے دروازے بند کھلے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. بجلی کو کیا ہے بھائی, وہ تو کہیں بھی آئے جائے. یہ دروازے انسانوں کے لیے ہیں, فرشتوں کے لیے نہیں ہے. فرشتہ گزر بھی جائے آ بھی جائے معلوم ہے. دروازہ بند ہے, کھولنے کی ضرورت ہی نہیں. جبرائیل سیدھے چلا جا, میرا محبوب سویا ہے, تو بیٹھ جانا گھٹنوں پہ اور جھک کر تیرے کافوری لبوں سے میرے محمد کے قدم چوم لے. واہ واہ سبحان اللہ.
यारों को उठाने के तरीके भी अजब हैं। अब मेरा महबूब है, जिब्राइल गए, अब कदम चूमे होंगे तो घुटना जमीन पे लगा होगा कि नहीं? अब झुके और महबूब के कदमों को जैसे ही लब लगाया, आपके कदमों को कोई नीचे से सोए हुए को टच करे तो गुदगुदी होगी, लेकिन ये महबूब के लब हैं, ये कफे पाँव का तलवा। हजरत जिब्राइल जैसे झुके और जैसे लबों से बोसा दी। अब दुनिया कहती है हुजूर के कदम कितने शान वाले, जिब्राइल चूम रहा है। मैं कहता हूं कदम तो शान वाले थे ही, जिब्राइल तेयूं कितना नसीब वाला कि कदम चूमने को मिल रहा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब रसूलुल्लाह के कदमों को बोसे जैसे लब लगे, ठंडक सी महसूस हुई। हुजूर ने आंख खोली, देखा जिब्राइल पाँव में। बड़े लोग जब कोई इज्जत आदमी उनकी इज्जत करता है तो इज्जत वाले अपने आप उसको इज्जत देते हैं। समझे बात? किसी आदमी को देखना हो कि खानदानी है कि नहीं है, खानदानी इज्जत वाला है कि नहीं है, तो चेक करना। उसकी जितनी इज्जत करोगे तितना वो अपने आप में फूलेगा कि मैं कुछ हूं, तो समझ लो वो कुछ भी नहीं है। लेकिन जिसको आप इज्जत दो और वो झुक कर कहे मैं नहीं, उतना समझ लो कुछ है इसमें। ये दुनियादारी की बातें हैं, लेकिन आप दुनिया में है तो समझाने के लिए। जैसे जिब्राइल को देखा पाँव में, तो मेरे रसूल ने पाँव को समेटा, बैठ के, अरे जिब्राइल तुम? या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने भेजा, आया हूं। 2 साल से नहीं आया फतरतुल वही, ये उल्मा समझ लो। 2-2.5 साल से नहीं आया, अचानक आ गए। मैं तो समझा मक्के वाले तो कह रहे थे कि माँ वद्दा का रब्बो का वमा कला, मक्के वालों तो कह रहे थे मोहम्मद के खुदा ने मोहम्मद को छोड़ दिया और तू अभी आया। का मेरे मौला मेरे आका तेरे मौला का हुक्म आया है, सो आ गए। मैं तो बंदा हुक्म का मोहताज हूं, आ गया हूं। आज क्या हुक्म है? का महबूब उठिए, ये पानी है, गुस्लो वजू कीजिए, ये जुब्बा है, ज़ेब तन कीजिए। करना क्या है? का करना क्या है, मैं तो खादिम हूं, बुराक लेके आया हूं, सवारी बार खड़ी है, यहां से चलना है जहां तक खुदा कहे, चलना ही चलना है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब मेरी हदें हैं, जहां मैं रुक जाऊंगा, पर आपको रुकना नहीं है जब तक वो मौला न कहे। चलो, अब रसूलुल्लाह उठे, वजू किया, गुस्ल किया, तैयार हुए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, थोड़ा कल्पना कीजिए, तसव्वुर कीजिए। तसव्वुर को मारवाड़ी में क्या बोलते हैं? ख्याल को। ख्याल कीजिए, थोड़ा घूमिए ख्यालों में, है? होचो कुछ होचिए। वो सोचने को आप सा तो पढ़ते नहीं हो, इसीलिए सा को उड़ा देते हैं, सिद्दीक को हदीक बोलते हो, तो सोचने को होचना बोलते हो, और वो शमसुद्दीन को हमसुद्दीन ऐसा कुछ बोल रहे हो। तो होचिए, आप थोड़ा कल्पना कीजिए कि एक खुद हसीन और फिर ऊपर से बने दूल्हा। तो हुस्न में चांद कितने लगे, 4 चांद कितने लगे। एक तो खुद हसीन, फिर खुद वो हसीन और बने दूल्हा। हमारे गांव का लड़का दूल्हा बने तो चमकता है, गांव का है, हमारा है, काला हो गोरा हो, लेकिन दूल्हा बनता है उस दिन थोड़ा अलग थलग दिखता है। दूल्हा होकर हमारा लड़का अलग थलग दिखे तो जो पहले से दूल्हा हो आज फिर दूल्हा बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब ने क्या सजदा, जिब्राइल बाहर खड़ा है, महबूब अंदर सज गए। जो कुब्बा लगाई है जन्नत की, जो गुस्ल वजू करके तैयार होकर जो रसूलुल्लाह मामा बांध कर बाहर निकले हैं, क्या तेरे हुस्न की तारीफ करूं। जिब्राइल तो देखते, थोड़ा सोचिए, कल्पना कीजिए, यूं समझिए कि आप वहां खड़े थे। जरा सोचिए, महबूब सच दज के हुजराए उम्मे हानी से बाहर निकले,
جبرائیل تو دیکھتے رہ گئے. جبرائیل جو وہاں کہہ رہے تھے وہ بریلی میں احمد رضا لکھ رہے تھے. جبرائیل نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. سرور کہوں کہ مالک ہو, مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ, تیرے چہرہ نور فضا کی قسم, قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلفیں طوطا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان. تیرے حسن کو رب نے جمیل کہا, تیری خلق کو رب نے جمیل کہا, تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ, تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا صاحب الجمال اے و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن السنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی. ہاں بزرگ تو ہی, بعد از خدا بادشاہ تو ہی, بعد از خدا سلطان تو ہی, بعد از خدا راجہ تو ہی, راجہ تو ہی, بعد از خدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر رکے مصطفیٰ ہے وہ آئینہ, اب ایسا دوسرا کوئی آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں, نہ دکان آئینہ صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا حسن تھا, وہ حسن ہی تھا جس نے ابو بکر کو غلام بنا دیا. بے شک وہ حسن ہی تھا جس نے بلال کو غلام بنا دیا. ارے وہ حسن ہی تھا جو جبرائیل جنتیں چھوڑ کر مدینے کی گلیوں میں چکر لگا. ہائے 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 واہ واہ. کیا حسن تھا, کیا خوبصورتی تھی. اتنے حسین بن کے باہر نکلے. جبرائیل تو گرویدائے حسن مصطفیٰ تھا, آج اور بڑھ گیا ہے. میرے محبوب اتنے حسین. اب میرا وجدان کہتا ہے جبرائیل کی ڈیوٹی تو تھی براق کی موار کو پکڑنا, لگام کو پکڑنا. یہ کہ لگام کو نہیں دیکھتے تھے, پلٹ پلٹ کر چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ. واہ واہ واہ. ارے جس کو اتنا حسین محبوب ملا ہو وہ ان دنیا کی حسینیوں کو کیا دیکھے. بے شک بے شک. ہم لوگ تو واقف نہیں ہیں اس راہ کے. ذرا ایمان ہے یہی کہ قریب آ کر حضور سے قرب کی تار تو جوڑے, یہ دنیا کے سارے حسن بھول جائیں گے. ہم ناز کریں گے کہ کوئی ایسا چہرہ بھی ہے ہمارے مزاجوں میں جس کا حسن بے مثال. اسی لیے حضور سج دج کے نکلے ہیں. مسجد اقصی پہنچے تو 1.25 لاکھ کھڑے تھے. سبحان اللہ. سب انبیاء کھڑے. ارے جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہا محبوب یہ سلطنت آگے کر چکے ہیں, آج اپنی سلطنت کو ٹھپا لگوانے تیری غلامی میں آئے. سبحان اللہ سبحان. اب حضور نے نبیوں کو نماز پڑھائی. کون سی نماز تھی؟ فجر کی, عشاء کی, مغرب کی, کون سی نماز؟ اب بات کریں نمازوں کی تو وہ تو کلپنا میں نہیں تھی, ابھی جائیں گے. اگر بات کریں نبیوں کی نماز کی تو نبی تو عشاء پڑھ کے مزاروں میں سے آئے ہیں, نبی زندہ ہے نا. بے تو شک. نبی حضرت موسیٰ کو حضور نے فرمایا میں نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے, تو نمازیں تو پڑھ کے آئے ہیں, ابھی کون سی نماز پڑھائی جا رہی ہے؟ تو دیکھیے بھائی, شپت گرہن ہوتا ہے, شپت گرہن. ابھی تو دنیا اس کی واقف ہو گئی, کسی زمانے میں واقف نہیں. پرائم منسٹر بنتا ہے تو شپت گرہن ہوتا ہے. آج جتنے مسجد اقصی میں آئے ہیں ان کے بیچ میں رسول اللہ کی شپت گرہن ہو رہی ہے. سبحان اللہ میرا سبحان. محبوب سلطان کائنات ہے, تمہارا سلطان ہے. اور اعلیٰ حضرت نے تو کمال کر دیا, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ہمارا نبی. واہ. کروں عرض انبیاء سے اے مالک کو, اے کمال کر دیا اعلیٰ حضرت. بے شک. کروں عرض انبیاء سے اے مالک کو,
کیا تمہارا ہے نبی ہمارا نبی؟ اے ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان ہر نبی کا نبی رسول اللہ، ہر نبی کے نبی، ہر رسول کا رسول۔ اب سارے نبیوں کو نماز پڑھوائی، نماز تو یہی تھی شکرانے کی، یہ شکرانے کی پڑھ رہے ہیں خود امام، تاکہ مولا تیرا شکر کہ تو نے مجھے سلطنت دکھا دی، سبحان دکھانے کے لیے لے جا رہا ہے، اور وہ پیچھے پڑھ رہے ہیں اس بات کا شکر کہ تو نے ہمیں محمد کا امتی بنا دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ باقی تفصیل جو ہے وہ علماء جانتے ہیں، آپ کے لیے اتنا ہی ٹھیک ہے۔ جی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ، بات کو لمبی چوڑی ہو جائے گی، بہت لمبی ہو جائے گی، اتنا ٹائم نہیں ہے، میں ختم کر رہا ہوں بات کو۔ اب ایک تو رسول اللہ کو جب یہ نماز پڑھا لی تو سوالات نبی کھڑے تھے، اب رسول اللہ کہاں جائیں گے؟ ہم میں سے ہیں، ہم میں سے۔ اب یہ سب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں انہی میں سے ہوں، میں یہ نہیں، مجھ میں سے، ہم ایک ہی ہیں، ایک ہی گروہ کے سب علماء ایک ہی ہیں۔ تو نبی سمجھ رہے تھے ہمارے ہی ہیں مصطفیٰ، ہم بھی نبی، یہ بھی نبی، یہ بھی نبی، ہم بھی نبی، یہ بھی رسول، ہم بھی رسول۔ تب جب دعا سلام ہو گئی، ملاقات ہو گئی، معراج کے لیے حضور نکلے، وہ پتھر آج بھی سلامت ہے گنبد کے نیچے جہاں سے حضور نے معراج کی، براق میں بیٹھ کے اوپر نکلے تو نبی ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ نہیں نہیں محمد ہم میں سے نہیں ہے، واہ واہ سبحان اللہ اگر ہم میں سے ہی، خالی ہم میں سے ہی ہوتا تو یہاں رک جاتا، ہم یہاں رکے، بے شک یہاں نہ رکنا اس بات کی دلیل ہے کہ منزل کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ سبحان چلو حضور گئے آگے، تو کیا ہو سکتے ہیں، تو نوری نور ہے، بے نوری شک نور ہے۔ اب نوری سفر پورا آسمانوں کا طے کر کے جب سدرا پہ پہنچے تو جبرائیل کھڑک گئے۔ اب یہ ٹاپ کوالٹی ہے نورانیت کی، جبرائیل سے بڑا نور کون، لیکن رک گئے۔ حضور نے مڑ کے کہا رے جبرائیل چل بھائی، تو وہاں سے ساتھ ہے تو آگے آگے چل چل۔ نہیں یا رسول اللہ، ہماری حدیں پوری ہو گئی، ہم آگے نہیں چل سکتے۔ کیوں؟ آگے جاؤں گا تو پر میرے جل جائیں گے۔ تو کون سی آگ لگا کے رکھی ہے مولا نے؟ آگ تو دوزخ میں نہیں، یہ آگ سے پر نہیں جلیں گے، قدرت کے کرشمے کے کمال سے جل جائیں گے۔ اے میں نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، تو اب رسول اللہ آگے بڑھے، اب حد ایک پاؤں اس حد میں، عالم نورانی نورانیت کے عالم میں، اور ادھر تو کوئی عالم ہی نہیں ہے، کیا تصور کریں، ایک پاؤں اس عالم میں۔ پلٹ کے حضور نے فرمایا جبرائیل جا رہا ہوں، تیرا کچھ کام ہو تو بول، اللہ کو بول دوں۔ اے ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے سلطان۔ ارے اب تک تو جبرائیل سب کے کام کروا رہا ہے، ادھر سے پیغام ادھر لے کے آ رہا ہے، اب حضور پلٹ کے کہہ رہے جبرائیل تیرا کچھ کام ہو تو بول دوں۔ جبرائیل بھی جانتے ہیں کہ کام کوئی اور کہوں گا تو اتنا مزہ نہیں آئے گا، ذرا یہ دیکھوں کہ میرے محبوب کو پسند کیا ہے، واہ 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 ان کی پسند پہ چلیں۔ تو حضور کو جتنی حضور کی امت پسند ہے اتنا کون پسند ہے، اور امت اتنی پسند ہے کہ امت بچانے کے لیے بیٹے کو قربان کر۔ اے بے شک اب جبرائیل نے کہا میرے محبوب تھوڑی تمنا اتنی ہے کہ پل صراط بہت کٹھن راستہ ہے، ناخن یہ سمجھانے کے لیے، ورنہ کس نے دیکھا ہے ناخن سے باریک ہے کہ تلوار سے تیز ہے، یہ سب باتیں حدیث میں بھی ہمیں سمجھانے کے لیے آتی ہیں۔ فور ایگزامپل، تو اتنا نازک راستہ ہے تیری امت چل نہیں پائے گی، تو ذرا اتنا اللہ سے کہہ دو کہ پر میرے بہت لمبے چوڑے ہیں، پھیلا دوں تو زمین پوری زمین آ جائے۔ اے اسی لیے جب تیری امت بھی بڑی نازک ہے، بڑی پیاری ہے، بڑی چاگلی ہے، یہ زور نہیں پڑ رہا لیکن اثر میں رو پڑے تو اللہ کا زور معاف کر دی، چل جانے دے، آ گیا بندہ۔ وہ صبح 10 بجے کسی کو گالی دے رہا تھا، 11 بجے رو پڑے تو اللہ کا معاف کیا، ادھر گناہ ادھر معافی۔ اب اس کی زیادہ تفصیل ہے، یہ علماء اس پر پکڑ نہ کریں میری، میں آپ تک بات پہنچانے کے لیے خالی سرسری سمجھا رہا ہوں۔ تو یہ بڑی نازک اور پیاری امت ہے، تو جب میری امت پل سے گزرے تو اللہ کو کہو مجھے اجازت ملے میرے پر بچھا دوں پل پہ، سبحان اللہ راستہ تو ہو ایسا لیکن میرے پر، تیری امت جبرائیل کے پروں پر سے اڑتی ہوئی گزر جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی بڑی تمنا۔ اب حضور جب آگے نکل گئے، سدرا رہ گئی نیچے، پہلے زمین رہ گئی نیچے، عالم انسانیت نیچے، اب عالم نورانیت نیچے، زمین آسمان رہ گیا نیچے، پل یہ سدرا سے آگے نکلے تو اب ایک دوسرے میں
فرشتے کہہ رہے تھے ہم میں سے، محمد ہم میں سے نور ہے نور ہے. ادھر کہہ رہے تھے تو وہ کہنے لگے کچھ اور ہے، ادھر پہنچے تو انہوں نے کہا ہم میں سے ہے. لیکن یہاں سے بھی آگے نکلے تو جبرائیل نے کہا چھوڑیے ہم میں سے بھی نہیں، سبحان کچھ اور ہے. اللہ سبحان. ارے بھائی محمد کو زمین والے نہ سمجھ سکے، آسمان والے نہ سمجھ سکے، محمد کی منزلیں اور ہوتی جا رہی ہیں. تو مولا یہ تیرا محمد ہے کون؟ انسان ہے یا نور ہے؟ بشر کہوں یا نور کہوں؟ تو اقبال کہتے ہیں محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کا کیا جانے، شریعت میں بندے ہیں، حقیقت میں کیا ہے خدا جانے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ تجھے کہوں تو کیا کہوں، دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں گنجائے راز وحدت پہ. ہائے ہائے سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، حقیقت مصطفیٰ. تو یہ تو سلطنت پورا گھمایا، گھوم محبوب گھوم پھر کے پھر میرے پاس آ، گھوم لے سب گھوم لے. جبرائیل جاؤ گھومو میرے ماں. جبرائیل رک گئے، سدرا پورا کائنات گھوم لی. اب آگے بھی کچھ گھومنے کے ہیں، لیکن وہاں میاں نے عاشق و معشوق رمز است کرام الکاتبین را خبر نہیں. رک جاؤ سب رک جاؤ. میرا تنہا محبوب، براق بھی نہیں، تنہا میرا محبوب آئے میری بارگاہ. اب سارے حجابات حضور کا استقبال کر رہے ہیں، میرا محبوب آ رہا ہے. پوری کائنات گھوم لی. جب ساری سلطنت، تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جو اتنا گھوما، کیا وہ مکے والے ابو جہل کی باتیں یاد ہوں گی؟ بالکل نہیں. اس کے وہ جو رنج تک، یہ سب دنیا پہ چھوڑ چھاڑ کے محبوب آ جا، تیری سلطنت میں گھوم، تو کس مقام ہو. جب حضور آ گئے سلطنت میں گھوم لیے، اب اللہ کے روبرو جب روبرو پہنچے تو بے ساختہ زبان پہ آ گیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام والطیبات. مولا تجھے تعریف ہے، تجھے حمد ہے، تجھے ثنا ہے، تو بڑا، تو کبریا، تو ہی مولا، تو ہی آقا، تو ہی خالق، تو ہی مالک، سب کچھ تیرا ہے، میرا نہیں سب تیرا ہے. رب نے کہا میرے محبوب میں تو ہوں ہی ہوں. السلام علیکہ ایھا النبی، شاباش ہو. السلام کیا مانا؟ شاباش میرے محمد، واہ واہ میرے محمد، مبارک ہو محمود، ویلکم ہو میرے محمد. میں تو خدا ہوں، میں تو بے مثال ہوں، لیکن تجھے مبارک ہو کہ تو بھی میری سلطنت کا مالک ہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کو بریلی کا امام کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ ہے مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا. سبحان اللہ. میرا محبوب یہ ساری کائنات تیری. اب ذرا محبوب دیکھا تو مکے تک نہیں ہے، تو مدینے تک نہیں ہے، تو سدرا تک بھی نہیں ہے، تیری منزلیں تو ساری دنیا سے ماورا ہے. محبوب یہ تیری سلطنت، گھوم لے، یہ ساری تیری سلطنت. بنائی میں نے سپرد تجھے، سجائی میں نے، اب مالک تو. آقا کہتے ہیں اوتی تو مفاتیح خزائن الارض والسماوات، لا ورب العرش، جس کو ملا جو ملا انہی سے ملا، بدتی ہے کونین میں نعمت رسول. سبحان اللہ سبحان. ایک کارن معراج کروانے کا سلطنت گھمانے کے لیے ہو گئی کلیئر. دوسرا کارن شارٹ میں دوسرا کارن سنا دوں، میرا ٹائم پورا ہو گیا. اور آج اتنی آپ سے گزارش ہے امام صاحب سے کہ 2:15 بجے کی جگہ 2:30 بجے آزان دے لیں انشاءاللہ. ابھی 10 منٹ 15 منٹ جو چاہے حضرت قبلہ بولیں. وہ امام صاحب سے اتنی ریکویسٹ میری طرف سے 15 منٹ بڑھا دینا. آپ سب ایگری ہو اس میں؟ انشاءاللہ. بیچاروں کا ٹائم وہی ہے، لیکن میں تم سے آدھا گھنٹہ زیادہ لے رہا ہوں، بات پوری کر دوں. دوسری وجہ معراج کی، ایک وجہ سلطنت گمانی تھی. آپ پیر صاحب کو لے کے آئے، پیر صاحب ادھر جاؤ، اس ڈاڑی میں، اس ڈاڑی میں، اس ڈاڑی، اس ڈاڑی. کیوں گھما رہے؟ دکھانے کے لیے کہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں، سب اولیاء کے چاہنے والے ہیں، سب پہ نظر کرتے رہے. سبحان اللہ. مولا نے پوری سلطنت حضور کو دکھا دی. کبھی یہ مت سوچنا کہ محمد محتاج ہے محتاج خدا کے. اسی خدا نے محمد کو محتاجی میں مختاری عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان. مختار کائنات ہے میرے مصطفیٰ، اور یہ حضور کا اختیار ہے
کہ آج بھی شان سے جی رہے ہیں ہم. 1400 سال بیت گئے. میرے پاس کیا کمال, اس کے پاس کیا کمال, اس کے پاس کیا کمال, ہم ہندواسیوں کے پاس کیا کمال. اتنا کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اسلام کو لے کر, لیکن ادھر سے دباؤ تو ادھر سے ابھرے, ادھر سے دباؤ تو ادھر سے ابھرے. میں نے کہا اسلام تجھ میں کون سا کمال ہے؟ تیرا ماننے والا کٹ مر رہا ہے پھر بھی تو چمک رہا ہے. تو اسلام کہتا ہے کمال میرا نہیں, کمال آمنہ کے در یتیم. سبحان اللہ, سبحان. دوسری وجہ معراج کی, زمین پر رہتے تھے, زمین غموں کا گھر ہے. کیا ہے؟ غموں کا گھر. کیا ہے؟ غموں کا گھر. آپ میں سے کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے؟ بہت ساری. اور میں اتنا کچھ چلا کر رہا ہوں, مجھے ٹینشن نہیں ہے. بہت خوب ہے, خوب ہے. ہاں وہ الگ چیز ہے کہ ہمارے غموں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں مدینے والے. سبحان اللہ, سبحان. وہ آقا ہی ایسا ہے جو امت ہی کا بوجھ اٹھاتا ہے. بے شک. چلیے کوئی بات نہیں, پھر دوسرے راستے نکل جائیں گے. دوسری وجہ, دنیا میں بستے تھے, 50 سال ہو گئے. 50 سالوں میں تبلیغ کی, کلمہ پڑھایا, لوگوں کو تقریریں کی, لوگوں نے گالیاں دی, پتھر مارے. طائف میں ہوا, ادھر ہوا, ادھر ہوا, لو لوان ہوا, جس میں مبارک سے خون نکلا, یہ ہوا, وہ ہوا. تو تھوڑا انسانی طبیعت, دل بوجھ, دل لوگ یہ گالیاں دے رہے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں, تو تھوڑا دل مبارک رنجیدہ. انسان ہے تو انسانوں میں رہتے ہیں, زمین کا ایک اثر تھا, دل رنجیدہ ہوا, بہت رنجیدہ. لیکن اتنا رنجیدہ نہیں ہوا جیسے نوح علیہ السلام کا ہوا. لا تجعل علی الارض, ایسا کچھ بول دیا, ایسا رنجیدے نہیں ہوئے. اور پھر دوسری بات یہ ہوئی کہ بہت سپورٹر رسول اللہ کے, ہائی کوالٹی کے سپورٹر, انگ رکشک, حضور کے باڈی گارڈ, حضور کے بہت بڑے قریبی, حضور کے چاچا حضرت ابو طالب. علماء کا اسٹیج ہے, زیادہ ادھر ادھر لمبی چوڑی بات میں نہیں کرتا ہوں. اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں, مولویوں سے, کہ ان مسئلوں میں مت پڑیے. بے شک, بے شک. اپنا کام نہیں ہے یہ. اللہ جانے, اللہ کا محبوب جانے, اور ابو طالب جانے. ہم اپنے جمہور علماء کے قول پر قائم, ادھر بات ہی نہیں کرتے. چلو, حضرت ابو طالب بھی دنیا سے انتقال کر گئے, تھوڑا رنج ہوا. ابو طالب چلے گئے, بہت بڑا سپورٹر, حضور کے سپورٹر. دشمن کہے ہم محمد پر تیر چلائیں گے, تو ابو جہل کہیں پہلے ابو طالب, ابو طالب کہیں پہلے میرے سینے پہ چلے گا. اتنے بڑے سپورٹر چلے گئے, یہ بھی رنج ہوا. اور دوسری, کائنات انسانیت اور مانوتا کی ملکہ, مانوتا کی ملکہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, اور قیامت تک آنے والے سیدوں کی نانی ماں, دادی ماں. سبحان اللہ. ہم سب کی کرم فرما, جس کا بہت بڑا امت پہ احسان, جس کی کوکھ سے سپوتوں نے جنم لیا ہے, جس کی کوکھ, جس کی گود میں سپوت ہی سپوتوں نے جنم لیا. آپ کہو کہ امام حسن کون, تو اسی سپوت نانی کا پوتا نواسا ہے. حسین کون, تو نانی یہی ہے. عبد القادر جیلانی کون, تو نانی یہی ہے. معین الدین کون, تو نانی یہی ہے. اب دیکھتے آئیے, ہر ولی, ہر صاحبزادہ, ہر با کمال اگر فیض لیا ہے تو گود حضرت ماں خدیجہ. سبحان اللہ. یہ بھی لمبا چوڑا موضوع ہے. حضرت خدیجہ بھی اسی سال وصال کر گئی. اس سال کو نام دے دیا عام الحزن, غموں کا سال. کس کا سال؟ غموں کا. ارے آپ کے یہاں بارش میں برسے تو آپ ڈوکار بولتے, کیا بولتے؟ کاڑ. کاڑ, کاڑ. یہ مکے میں رسول اللہ پر کاڑ کا سال تھا. ادھر سے دشمنوں کے حملے, ادھر سے سپورٹ چلے. اور سپورٹر کیسے تھے؟ ابو طالب اور خدیجۃ الکبریٰ. رسول اللہ شیب ابی طالب میں تھے. حضرت خدیجہ وہ ہیں, ملکہ ایسی ہے جس کے پہننے کے کپڑے کسی زمانے میں مصر سے دائیں کرنگ ہو کر آتے تھے. آج وہ کپڑوں پر وہ کیا بولتے ہیں, وہ پیوند, پیوند کاری, کاری لگا رہی اپنے ہاتھوں سے, پھونکے مار رہی ہے چولہے کو. جس کی یا گھروں میں نوکرانیاں 50 کام کریں, جس نے کبھی رسوئی گھر نہ دیکھا, آج وہ چولہے
کو بھوکے مار رہی ہے، آج وہ پتے کھا رہی ہے چاروں کے، پانی پی رہی ہے ندی نالیوں کے، آج اتنی پریشان ہے۔ میرے رسول نے دیکھا کہ خدیجہ بہت دکھی ہے، تو حضور نے فرمایا خدیجہ میری نکاح کے بعد تو دکھی ہو گئی، اگلی زندگی میں سکھی تھی، وہ تو نے 40 سال سکھ والے نکالے، میرے یہاں 10 سالوں میں تجھے تکلیف آ گئی۔ تو سیدہ خدیجہ گھٹنوں پر بیٹھ کر کہتی ہے میرے آقا سن، میرے مولا سن، خدیجہ کو اللہ 1000 سال دے، ہر 100 سال کی زندگی دے، میرے محمد ہر سال تیری غلامی پر قربان کر۔ سبحان اللہ، سبحان رضیت باللہ ربا باسلام دینا وبمحمد نبی و رسولہ۔ یہ خدیجہ بھی چلی گئی تو حضور پر غموں کا ایک پہاڑ دل انور، اسی کو کہیں ہے علم نشرح لک صدرک۔ اب بہت دکھ حضور پر، جب اتنے سال ادھر یہ دکھ ادھر وہی بند، یہ سارے دکھ مل گئے، میرے رب نے کہا محبوب جبرائیل جا، میرا محبوب دکھوں میں ہے، دکھوں میں جی رہا ہے، غموں میں جی رہا ہے، غموں نے گھیر لیا ہے، اب ان غموں سے میرے محبوب کو نکالنا ہے، اور نکالنے کے لیے راستہ یہ ہے کہ میں اپنا دیدار کرواتا ہوں۔ اے ہائے ہائے سبحان اللہ، میرا دیدار غموں کو دور کر دے گا، میرا دیدار تو مولا تو مکے میں بھی کروا سکتا تھا، اگر تیری تجلی طور پر ڈال سکتا ہے تو میانی کے گھر میں تیرے رسول کو دیدار نہیں کروا سکتا، کہ یہ بات میں کرواؤں گا، آج جا محبوب کو لے کر آ، دیدار کرواؤں گا، اس کی سلطنت کو دکھانے کے لیے میری بارگاہ میں روبرو آئے، میں رہوں میرا محمد رہے تیسرا کوئی، اسی لیے آ جاؤ میرے محبوب کو دیدار کروانا۔ تو رسول اللہ کی کو دیدار کے لیے، یہ دیدار ہو تو غم بھول جائے، میری طرف دھیان رہے، دیدار ہو تو غموں کو بلانے کے لیے رسول اللہ کو اللہ نے معراج کر دیا۔ سبحان اللہ، اب بات ختم ہو رہی ہے، آخری جملے، غموں کو بلانے کے لیے کیا کروائی؟ دیدار، معراج کروائی، غموں کو مٹانے کے لیے معراج کروائی، غموں کو بلانے کے لیے معراج کروائی، غموں کی راحت کے لیے معراج کروائی، لیکن وہ نبی اپنی امت کو کیسے بھولے؟ جب اللہ کے روبرو پہنچے، غم دور ہو گئے، غم دھیان سے ہٹ گئے، غموں کی فکر نکل گئی، حضور شادماں ہو گئے، تو کہا میرے مولا میری امت بھی تو غموں میں جیے گی، اے ہائے ہائے، غم تو سب کو ہوں گے، میں نبی ہو کر غم ہوں تو وہ تو نبی امتی ہیں، غم تو آئیں گے، کبھی مریدوں کے غم، کبھی یاروں کے غم، کبھی پریواروں کے غم، کبھی کاروبار کا غم، کبھی بزنس کا غم، کبھی آل اولاد کی پرورش کا غم، کبھی تعلیم کا غم، کبھی سارے غم ہوں گے، حکومتوں کے بھی غم تو غم ہے، کہیں نہ کہیں سے غم آ جائیں گے، تو میری امت غمگین ہوگی، میں غمگین ہوا تو تو نے معراج کروا دیا، جملہ لینا، میں غمگین ہوا تو تو نے معراج کروا دی، میری امت غمگین ہوگی تو کیا کرے، میری امت غمگین ہو تو کیا کرے، رب نے کہا محبوب سن، تیرا امتی آسمان پہ تو آ نہیں سکتا، معراج تو کر نہیں سکتا، یہ امپوسیبل ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا، تو سن محبوب، تیری یہ معراج تیرے غموں کا متاوا بن جائے، اور معراج یہ ہے کہ تو لا مقام پہ آ جائے، لیکن تیرا امتی اگر غمگین ہو تو لا مقام پہ ضرورت نہیں، لا مقام تیرے امتی کے پاس آ جائے۔ اے ہائے ہائے سبحان اللہ، مولا وہ کیسے؟ کہ محبوب جس طرح تو غموں کو مٹاوے کے لیے معراج میں آیا ہے، تجھے 5 وقتی نماز دیتا ہوں، لے جا امت کو دے دے، جب امتی دکھی ہو تو نماز پڑھ لے، غم دور ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 میرے رسول نے کہا الصلاۃ معراج المومنین، واہ واہ واہ، نماز مومنوں کی کیا بات، معراج ہے۔ اب نماز ہم پڑھیں گے، کیوں پڑھیں گے؟ دکھ دور کرنے کے لیے، سکون لانے کے لیے، اطمینان لانے کے لیے، لیکن آ نہیں جائے گا اطمینان، نماز میں شیطان کھڑا ہونے نہیں دے گا، وہ باہر تانے گا، وہ باہر کھینچے گا، ہم پلٹ کے آئیں گے، دل لگے نہ لگے نماز ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ، کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے کہ معراج ہے مومنوں کی، معراج ہے ہماری۔ ہم جب مسجد جائیں گے تو یہ مسجد نہیں ہوگی، ہمارے لیے کعبہ قوسین کا لطف بن جائے اے ہائے ہائے سبحان علینا الا البلاغ۔